السلام علیکم دوستوں، اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، سینئر تجزیہ کار اور کالم نگار اوریا مقبول جان اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، کوہ ارارات کی برف پوش چوٹیوں سے یہ دریا نکلتا ہے۔ یہ وہی ارارات پہاڑ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے اختتام کے بعد آ کر ٹھہری تھی۔ یہ پہاڑ اس سلسلہ ہائے کوہ میں واقع ہے جسے آرمینیائی پہاڑی سلسلہ کہتے ہیں۔ اس سلسلے کی سب سے بلند چوٹی ارارات جو کہ 16,854 فٹ بلند ہے۔ یہاں سے نکلنے والے دریا کا نام فرات ہے۔ اس دریا کے کناروں پر ایک بہت بڑی تہذیب آباد تھی جسے بابل کی تہذیب کہتے تھے۔ اس کے ایک طاقتور بادشاہ بخت نصر نے یروشلم شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، یہودیوں کا قتل عام کیا اور جو کوئی ہنرمند تھا اسے غلام بنا کر اسے فرات کے کنارے لا کر آباد کر دیا۔ یہودی اپنی عبرانی زبان میں اسے پرات اور عربی الفرات کہتے ہیں۔ یہ دریا ترکی سے گزرتا ہوا عرفہ کے شہر کے پاس شام کے علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ عرفہ وہی شہر ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا اور آگ اللہ کے حکم سے سرد ہو گئی تھی۔ آج بھی بلند پہاڑی پر وہ 2 ستون استادہ ہیں جن سے باندھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق نما بڑی غلیل سے نیچے جلائی گئی بلندیوں کو چھوتی ہوئی آگ میں اچھالا گیا تھا۔ آج اس آگ والی جگہ ایک خوبصورت تالاب ہے جس میں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی ہوتی ہیں۔ جرابلس کے شہر کے پاس سے گزرتا ہوا یہ دریا اس بڑے صحرا نما میدان میں داخل ہو جاتا ہے جہاں اماک اور دابق کے مقامات ہیں۔ یہ وہی مقامات و صحرا ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑی جنگ کی پیش گوئی کی جس میں اہل روم یعنی یورپ 80 جھنڈوں تلے اکٹھا ہوں گے اور اکٹھے ہو کر لڑنے آئیں گے، اور ہر جھنڈے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے، یعنی 9,80,000 انفینٹری۔ اتنی بڑی تعداد بیک وقت ایک محاذ پر کسی جنگ میں آج تک استعمال نہیں ہوئی۔ عراق میں یہ دریائے النبار کے علاقے سے داخل ہوتا ہے۔ اس علاقے کے بارے میں شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ یہاں وہ غار سرمن رائے واقع ہے جہاں امام حسن عسکری کے بیٹے روپوش ہو گئے، یعنی غیبت میں چلے گئے، یعنی چھپ گئے تھے۔ انہیں عمر خضر عطا کی گئی ہے اور وہ آخری زمانے میں ظہور کریں گے۔ اسی دریا کے کنارے کربلا کا میدان ہے جہاں نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک شہادت ہوئی تھی۔ قرب و جوار میں حضرت علی کا نجف ہے۔ یہ دریا اپنے ہم رکاب ذرا فاصلے پر بہنے والے دریا دجلہ کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا آپس میں مل کر شتل عرب کے مقام پر خلیج فارس میں ڈوب جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم سے لے کر آج تک یہ دریا لاتعداد اہم واقعات کا شاہد ہے۔ انہی دونوں دریاؤں کے درمیان دنیا کی قدیم ترین تہذیب میسوپوٹیمیا آباد تھی جو 3000 سال قبل مسیح سے بھی پرانی ہے۔ اسی دریا کے کنارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سفر شروع کیا۔ مکہ کی وادی میں خانہ کعبہ کو اس کی بنیادوں پر استوار کیا۔ سیدہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے حوالے یہ مقدس سرزمین کی اور خود یروشلم میں چلے گئے جہاں آج بھی الخلیل میں ان کا مزار ہے۔ اس پورے سفر کے ہر شہر اور علاقے کو یہودی مقدس مانتے ہیں اور اسے واپس حاصل کر کے آخری زمانے میں قائم ہونے والی عالمی یہودی سلطنت میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی فرات اور دجلہ کے درمیان واقع ڈیلٹا میں قادسیہ کی جنگ ہوئی تھی جہاں اپنے زمانے کی عالمی قوت ایران سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں عرب کے بادیہ نشین مفلوک الحال مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کا شکار ہوئی تھی۔ یہ دریا جو شاید ابتدائی افرنیش سے بہتا چلا آ رہا ہے، گزشتہ 1 صدی سے ایک مسلسل کشمکش اور قوت و طاقت کی مٹ بھیڑ دیکھ رہا ہے۔ یہ کشمکش اس وقت سے شروع ہوئی جب اس کے کناروں میں موجود میدانوں اور صحراؤں میں تیل دریافت ہوا۔ شام میں دیر الزور کے تیل کے چشمے دریائے فرات کے دونوں کناروں پر واقع ہیں۔ یہاں سے روزانہ 3,85,000 بیرل تیل نکالا جاتا ہے، جبکہ عراق کے تیل کے کنویں دجلہ و فرات دونوں دریاؤں کے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں اور اس کے پاس 140 ارب بیرل کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ تیل گزشتہ 100 برس سے اب صرف تیل نہیں رہ گیا بلکہ کاغذی کرنسی کی مالیت متعین کرنے کے لیے سونے کا سب سے بڑا متبادل ہے۔ گویا یہ آج کے دور میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سونے کی حیثیت تھی۔ اسی سونے کی تشبیہ دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرات کے کناروں کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل پڑیں گے، اور جو پہاڑ کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اسے لے آئیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑیں گے اور 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ یہ ہے اس جنگ کا آغاز اور اختتام کے بارے میں بھی حدیث صحیح مسلم اور نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں ہی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس نوفیر یعنی غلہ اور درہم نہ آئے۔ ہم نے عرض کیا، کس سبب سے؟ تو آپ نے فرمایا، عجم روک لیں گے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، وہ وقت بھی قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا، یہ پابندی کس طرف سے ہوگی؟ آپ نے فرمایا، اہل روم والوں سے یعنی مغرب والوں سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموشی کے بعد ارشاد فرمایا، میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لپ لپ بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے قسم کھائی اور فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام یقیناً اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ آئے گا جس طرح کہ اس کی ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، یعنی فرات پر سونے کے پہاڑ کے لیے ہونے والی جنگ 100 میں سے 99 افراد کی جان لے لے گی، اور اس کے بعد امام مہدی یا خلیفہ مہدی مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ اس جنگ کا آغاز اس وقت سے ہو گیا تھا جب 1912 میں تیل دریافت ہوا تو خلافت عثمانیہ نے ترکش آئل کمپنی بنائی۔ اس کے ٹھیک 4 سال بعد 6 نومبر 1916 کو برطانیہ نے عراق سے جنگ کا آغاز کیا اور 1917 میں بغداد پر قبضہ کر لیا۔ دوستوں، یہ تھی دریائے فرات کی حیرت انگیز اور عجیب و غریب داستان، جو کہ ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ ابھی قیامت تک اس میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، اس کے لیے وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ اللہ حافظ۔